بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زبردست اردو سٹوری۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب وہ اس گاؤں کے سنسان بس اسٹاپ پر اترا۔ بھری بس میں یہاں سے اترنے والا وہ اکلوتا مسافر تھا۔ گاڑی سے اتر کر آگے بڑھ گیا تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر کام کر رہی تھی وہاں صرف کھیت اور اکا دکا درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر سردیوں کی نسبت گرمیوں کی راتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مگر یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے انسان رہتے نہیں ہیں۔ اسے بتایا گیا تھا رات 9 بجے تک اسے یہاں تانگا مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ باصورت دیگر اسے 7 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کرنا ہوگا۔ موبائل ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا ورنہ وہ کال کر کے اپنے کسی کزن کو بلا ہی لیتا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سگلائی اور ایک لمبا کش کھینچ کر چل پڑا۔ سامان کے نام پہ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا بیگ تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے، جس میں ایک عدد مٹھائی کے ڈبے سمیت اس کی 3-4 سوٹ تھے۔ چند چھوٹی موٹی دوسری چیزیں تھیں جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھپھو کے لیے دی تھی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح یہ نکلا تو جلدی ہی تھا مگر ایک تو سفر زیادہ تھا، دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے رات ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں، جن میں سے ایک تو پہلے ہی چلی گئی تھی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے شام والی گاڑی ملی تھی جو راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ میکینک شہر سے لانا پڑا جس کی وجہ سے بہت زیادہ وقت ضائع ہوا اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ یہاں تک پہنچ سکتا، اس لیے سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیگ کندھے پہ لٹکائے سگریٹ کے کیش لگاتا وہ سست روی سے چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا 3 کلومیٹر کا سفر اسے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا شاید ہی اسے اس وقت کوئی سواری ملتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد چھوٹا سا ایک گاؤں آیا تھا مگر یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اسے ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا تھا اور یہ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا ہے اور وہ بھی پیدل۔ گاؤں میں پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے اس نے گاؤں کے اندر سے گزرنے کی بجائے باہر والے راستے کو ترجیح دی۔ اسے اتنا تو یاد تھا اس کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے، پھر 3 کلومیٹر کے بعد اس کی پھپھو کا گاؤں ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ پھپھو آپ نے بھی رہنے کے لیے دنیا کے آخری سرے کو ہی چننا تھا۔ چلتے چلتے وہ بڑبڑایا، ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی۔ نہیں جمال، ہمت نہیں ہارنی، ابھی بہت سفر باقی ہے، اس نے خود سے کہا اور جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ راستے میں پڑنے والا دوسرا گاؤں آنے ہی والا ہے۔ ان روشنی پر نظر جمائے خود کو حوصلہ دیتے وہ چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بس اسٹاپ سے لے کر اب تک کچھ پل کے لیے وہ صرف 2 جگہ رکا تھا۔ گاؤں کی روشنی اب بھی بہت دور لگ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا تھا مگر اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں زمین پر بیگ کا سرہانہ بنا کر سو جائے مگر وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہرحال چلنا ہی تھا، تب ہی سفر کٹ سکتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی دائیں طرف اسے کسی چیز کے بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ دل کی دھڑکن خود بخود بڑھ گئی تھی۔ اندھیری رات تھی اس لیے چند قدم آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور ایک بار پھر چل پڑا۔ دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے اور
انسان ایسا خود غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف مصیبت میں ہی یاد کرتا ہے۔ جمال کو بھی جو کچھ یاد تھا سب پڑھ لیا۔ اب اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرتے چلنے لگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ کے نام سے دل کو کافی حد تک ڈھارس ہو گئی۔ دوسرا گاؤں قریب آ گیا تھا۔ جمال کو اس گاؤں کے اندر سے ہی گزر کر جانا تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف کھیت تھے۔ راستہ صرف گاؤں کے اندر سے ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے جمال نے کتوں سے بچنے کے لیے ایک لکڑی اٹھا لی تھی۔ اللہ کے مختلف مقدس ناموں کا ورد کرتے وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کہیں کہیں کسی گھر کے باہر کوئی زرد سا بلب روشن تھا جو اپنی استاد کے مطابق اندھیرے سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمال کو کسی گھر کے باہر بھی لوگ سوتے ہوئے نظر آئے۔ گاؤں دیہات میں گرمیوں میں عموماً لوگ باہر سوتے ہیں۔ وہ دو گلیاں گزر کر اب قدرے ایک کھلے بازار میں آ گیا تھا۔ ایک طرف دو کتے لیٹے ہوئے تھے۔ انسانی قدموں کی آہٹ پا کر ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر جمال کی طرف دیکھا۔ کتے کو اپنی طرف متوجہ پا کر جمال چونک گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتا لکڑی دیکھ کر اس پر حملہ کر دے، اس لیے ہاتھ میں لکڑی پکڑی ہوئی اس نے چھپا لی۔ کتا چند پل جمال کی طرف دیکھتا رہا مگر دوسری طرف کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے دوبارہ سر زمین پر رکھ دیا۔ جمال کتے پر نظریں جمائے آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور جا کر اسے تسلی ہو گئی کہ کہیں وہ اب ریڈ زون سے نکل آیا۔ اس کی منزل ابھی بھی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور تھی۔ وہ جیسے ہی گاؤں سے نکلا اسے اپنے پیچھے کتے کی گھراٹ سنائی دی۔ جمال نے بجلی کی تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ اسے کچھ فاصلے سفید رنگ کا ایک بڑا کتا کھڑا جمال کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ جمال وہیں ساکت ہو گیا۔ اس نے کتے کو پیار سے پچکارانے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہیں وہ کتے سے تیز بھاگ نہیں سکتا، اس لیے پیار سے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمال کتے کو پچکاراتے ہوئے الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کتے سے ایک ناصاف فاصلے پر پہنچ کر وہ دوڑ لگا دے گا، مگر جمال پیچھے ہٹنے لگا تو کتا کچھ اور آگے آ گیا۔ اس کے بھونکنے میں بھی تیزی آ گئی۔ اس نئی افادیت پر پریشان جمال نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے بائیں طرف ایک مکان کا بوسیدہ سا دروازہ نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ کتا بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے بھونکنے میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آ گئی۔ جمال کو اور کچھ نہ سوچا تو اس نے اپنے قدم روک دیے اور کتے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کتا اس سے کچھ فاصلے تک آیا اور پھر وہیں کھڑا بھونکتا رہا۔ جمال نے کتے پر لعنت بھیجی اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے سگریٹ سگلائی۔ جمال کے سگریٹ سگلاتے ہی کتا یکدم خاموش ہو گیا اور عجیب سی نظروں سے جمال کی طرف دیکھنے لگا، پھر وہ آہستہ سے مڑا اور ایک طرف چلا گیا۔ جمال وہیں بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ اس نے سوچا تھا کچھ دیر یہیں بیٹھ کر تھکاوٹ دور کرے گا اور پھر آگے چل پڑے گا۔ اس کی ٹانگیں اگرچہ اب جواب دے چکی تھی مگر یہ مسئلہ یہ تھا یہاں اس کا کوئی ایسا جاننے والا نہیں تھا جس کے پاس وہ رات گزار سکتا۔ سگریٹ ختم کر کے وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ ہمت کرو جمال، منزل قریب ہے، اس نے خود سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اس لمحے اس مکان کا وہی بوسیدہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جوان لڑکی نکل کر آہستہ آہستہ چلتی جمال کے قریب پہنچ گئی۔ اگر جمال اسے گھر سے نہ نکلتے دیکھتا تو یہی سمجھتا یہ کوئی چڑیل ہے، مگر اس نے اپنے آنکھوں سے دروازہ کھلتے اور اس لڑکی کو باہر آتے دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے قریب آتے ہی جمال سے پوچھا۔ 16-17 سال کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے عام سادہ سا کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے اس گاؤں میں جانا ہے، جمال نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جمال کی نظریں اس لڑکی کے پاؤں کی طرف چلی گئی۔ ڈرو نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں، جمال کی نظر کا مطلب سمجھتے ہوئے لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ جمال شرمندہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ جمال نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا اور یہ بھی کہا کہ اس گاؤں میں اس کی پھپھو رہتی ہے جس سے ملنے وہ یہاں آیا اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیل اور بہت اچھی دوست تانیہ بھی تھی، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے اسے دیکھا نہیں۔ لڑکی نے عجیب سے دکھ بھرے لہجے میں حسرت سے کہا۔ تانیہ تو میری کزن کا نام بھی ہے، جمال نے اچانک کہا اور اپنے پھپھو کا نام بتا کر
पूछा, कहीं वो तानिया तो नहीं? जमाल के पुप्पा का नाम सुनते ही लड़की की आंखों में चमक सी उभरी। हाँ हाँ बिल्कुल वही, इसके अब्बू का नाम भी यही था। आप इसके कज़न हैं? लहजा इश्ताक भरा था। हाँ मैं इसका कज़न हूँ, जमाल ने कहा और साथ ही इसका नाम पूछ लिया। मेरा नाम सोनिया है, सब मुझे सोनी कहते थे, लड़के ने कहा। तो जमाल इसके आखिरी अल्फाज पर चौंक पड़ा। कहते थे? क्या मतलब नहीं कहते? जमाल ने कहा। तो सोनिया गड़बड़ सी, नहीं, मेरा मतलब है कहते हैं। जमाल खामोश हो गया। इसने सोचा शायद लफ्ज़ी गलती है। हैरत की बात यह थी कि वो काफ़ी देर से यहीं खड़ी इससे गुफ्तगू कर रही थी, जैसे उससे कोई जल्दी नहीं और ना ही उसे घर वालों की तरफ से कोई मसला। आप ऐसा करें, हमारे घर रात गुजार लें, सुबह होते ही चले जाना। वैसे भी आपने काफ़ी सफ़र पैदल तय किया है, थक गए होंगे। मैं वहीं खड़ी देख रही थी जब आपको कुत्ते ने घेरा था। मैं कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं छुप कर देखती रही। सोनिया के आखिरी अल्फाज पर जमाल को हंसी आ गई। लड़की की ऑफर बुरी नहीं थी। जमाल सोचने लगा, कहीं वाकई पैदल चल कर वो थक तो चुका था, मगर यूं किसी अजनबी लड़की के घर में रात गुजारना भी ठीक नहीं था। शायद इसके घर वालों को ये बात अच्छी ना लगे। जमाल ने सोचा और अपने ख्यालात का इजहार इस लड़की से भी कर दिया। घर में सिर्फ मेरी माँ है, लड़की ने कहा। तो जमाल को मजीद हैरत हुई। मेरे दोस्त के कज़न है तो मेरे लिए भी अजनबी नहीं रहे, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। तो जमाल को अपने सवाल का जवाब मिल गया। लड़की ने आज़ादा हमदर्दी जमाल से रात गुजारने का कहा था ताकि उसे मज़ीद कोई परेशानी ना हो, वो सुबह आराम से यहाँ से जा सकता है। जमाल ने एक पल सोनिया के ऑफ़र पे गौर किया और फिर अपना बैग उठाकर इसके साथ चल पड़ा। मज़ीद 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बजाय बेहतर था बाकी बचने वाली रात वो यहाँ गुजार सुबह होते ही आगे रवाना हो जाता। घर में दाखिल होते ही जमाल को शदीद हैरत हुई। एक कमरे के आगे छोटे से सैन में 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी, जिनमें से एक पर कोई चादर ओढ़े सो रहा था जबकि दूसरी खाली थी, जो शायद सोनिया की थी। जमाल को हैरत इस बात पर हुई कि घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं था। उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ एक अरसे से कोई नहीं रहता था। अकलौते कमरे का दरवाज़ा भी गायब था। आप इस पर लेट जाएं, सोनिया ने एक तरफ पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए जमाल से कहा। जमाल को लगा घर में ये दोनों ही रहती और शायद कोई ज़रिया माश भी नहीं, इसलिए गुर्बत की वजह से घर का ये हाल है। जमाल ने बिना कोई सवाल किए अपना बैग ज़मीन पर रखा और चारपाई के ऊपर लेट गया। आपको भूख तो नहीं लगी? सोनिया को शायद ख्याल आया कि जमाल भूखा होगा। जमाल को अगरचे भूख महसूस हो रही थी, मगर इसने घर की हालत और वक्त के पेश नज़र कह दिया कि उसे भूख नहीं। वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से रात के इस वक्त ये लोग तंग हो। बेटी कौन है? अचानक ही सोनिया की माँ ने मुंह से चादर हटाकर पूछा। अम्मी मुसाफिर है, उसे दूसरे गाँव जाना है। मैंने कहा रात ज़्यादा हो गई, हमारे घर रात गुजार ले, सुबह चले जाना। सोनिया ने अपनी अम्मा को जवाब दिया। अच्छा किया बेटी, शायद ये हमारे काम आ जाए, सोनिया की माँ ने कहा और दोबारा चादर अपने ऊपर खींच ली। जमाल सोनिया की वालदा के अल्फाज शायद ये हमारे काम आ जाए सुनकर चौंके। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? जमाल सोनिया से मुखातिब था। कुछ नहीं, आप आराम करें, अम्मी ने तो बस यूँ ही कह दिया। सोनिया ने जमाल को टाल दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। जमाल चुप हो गया, अलबत्ता इसके जहन में अभी भी कई सवाल थे। शायद ये लोग इससे माली मदद चाहते हैं, जमाल ने सोचा और करवट बदल ली। इस तरह की मज़ीद अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसने सोच लिया था सुबह जाने से पहले वो इन लोगों की मदद ज़रूर करेगा। थकावट की वजह से जमाल को जल्दी नींद ने आ लिया। सुबह सूरज की किरणें इस पर पड़ी तो वो नींद से जागा था। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर रात का सारा मंजर इसकी आंखों के सामने घूम गया। वो जल्दी से चारपाई से उठा और इधर उधर देखने लगा। वहाँ सिवाय इसके और कोई ज़ीरो नहीं थी। अलबत्ता सैन में 2 टूटी हुई चारपाइयाँ मौजूद थी, मगर इनको देखकर लगता था जैसे बरसों से कोई इन पर लेटा ही नहीं है। जमाल कुछ देर यूं ही बैठा इंतज़ार करता रहा कि शायद सोनिया या इसकी अम्मी आ जाए, मगर 10 मिनट तक जब कोई ना आया तो वो सोनिया को आवाज़ देता अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में एक टूटी कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं था। कमरे की हालत भी घर जैसी ही थी। जमाल को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रात वाला सारा वाक़या उसे एक ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर जमाल की इस घर में मौजूदगी भी हकीकत थी जो ये ज़हर कर रही थी कि जमाल इस घर में अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था। यकीनन उसे कोई लाया था। उसे यहाँ लाने वाली वो लड़की अब नज़र नहीं आ रही थी और घर की हालत से लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं रहता। जमाल दिल में अजीब सी कशमकश ले
گھر سے نکل کر آگے چل پڑا۔ جمال کو اس گھر سے نکلتے دیکھ کر لوگوں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جمال جیسے انسان کی بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھپھو کے گاؤں میں پہنچنے تک جمال رات والے واقعے کے بارے میں غور کرتا رہا اور سوچتا رہا۔ جمال کی پھپھو اور کزنز اسے اچانک دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ان کے پوچھنے پر جمال نے بتایا وہ رات آیا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں میں کسی نے اسے اپنے گھر روک لیا تھا، اس لیے وہ صبح صبح یہاں آ گیا۔ جمال نے مختصر بتایا رات والا واقعہ وہ گول کر گیا تھا۔ تیسرے دن جمال کا کزن اس کو لے کر اپنے ایک دوست کو ملنے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں جمال کو وہ لڑکی ملی تھی۔ باتوں باتوں میں جمال نے اپنے کزن کے دوست سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا تو جمال نے ساری بات تفصیل سے اسے بتا دی۔ جمال کی بات سن کر اس کا کزن اور دوست دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں جمال کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں اس کے دماغی توازن پر شک ہوا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جمال نے حیرت سے پوچھا تو جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر جمال کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اس کے کزن نے بتایا کہ جمال جس کی بات کر رہا ہے وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھی مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی انسان تھی۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی کئی گھر ہیں اور سب بہت اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ سونیا اور اس کی ماں بھی ایسے ہی تھی۔ ایک رات کسی کو بنا کچھ بتائے پتہ نہیں وہ دونوں کہاں چلی گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں بہت تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ ملا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات ان کو اسی گھر میں دیکھا ہے؟ جمال کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جمال نے اسے سونیا کی عمر اور قد و خال بتاتے ہوئے اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں ہاں بالکل وہ ایسی ہی تھی، اس کے دوست نے جوش سے کہا۔ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس کمرے کو دیکھنے چل پڑے۔ وہاں سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جمال نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا تھا ہو بہو وہ ویسا ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی ویسی ہی پڑی تھیں۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ تینوں واپس آ گئے۔ البتہ جمال کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ سونیا نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں تھی تو انسان بھی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا اس رات اس پہ جو کتا بھونک رہا تھا وہ دراصل جمال کو نہیں بلکہ سونیا کو دیکھ کر بھونک رہا ہوگا، کیونکہ جمال نے سرگس لگائی تو کتا خاموش ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سونیا نے کہا تھا وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے مگر نہیں آئی کیوں کہ اسے کتے سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کوئی ایسی نادر چیز بھی دیکھ لیتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ جمال نے اپنی کزن تانیہ کو ساری بات بتائی تو وہ اچھل پڑی۔ بالکل بھائی، سونیا نام کی ایک عیسائی لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور کئی سال پہلے جب کئی دن اسکول نہیں آئی تو ٹیچر نے اس کے گھر اسکول کے چوکیدار کو بھیجا تھا۔ چوکیدار کے مطابق سونیا اور اس کی امی پراسرار طور پر لاپتہ ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ہی گھر ملی ہیں۔ شاید وہ واپس آ گئی ہیں۔ تانیہ نے اپنا خیال پیش کیا مگر جمال جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی ویسی حالت نہ ہوتی اور وہ دن میں
بھی انہیں ملتی۔ اس کے گاؤں والے بھی ان کی واپسی سے لا علم تھے۔ جمال نے طے کر لیا تھا وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر رہے گا۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس گھر سے نکلا اور سونیا کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے صبح ہو گئی مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسے سونیا نظر نہیں آئی تھی۔ اگلی رات وہ پھر وہیں موجود تھا۔ رات 12:30 بجے کا وقت ہوگا جب جمال کو سونیا کے گھر کے پاس سفید سا ایک حولیہ نظر آیا۔ جمال فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس حولیے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی جمال سونیا کو پہچان چکا تھا۔ سونیا سپاٹ چہرہ لیے جمال کو قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ جمال نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، سونیا نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ جمال نے ایک پل سوچا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جمال سونیا کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کہ کون ہیں؟ امی، جمال ہے۔ سونیا کا جواب سن کر اس نے پھر سے چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ سونیا نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ جمال بھی حیران سا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سونیا کمرے کے وسط میں کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں ہیں۔ سونیا نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ جمال کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے چونک کر سونیا کو دیکھا۔ سونیا بس دور زمین کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر جمال کو دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہے تھے، کہیں اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھیلانگ کر اندر آئے اور ہم دونوں ماں بیٹی کو جگنے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں سے جگیڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اس گاؤں کے ہی رہنے والے تھے۔ وہ چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی چیز قیمتی نہیں تھی اور وہ میرے لیے ہی آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھے اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی حواس مٹائی۔ اس دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے فوراً اسے پہچان لیا تھا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا سارے گاؤں کے سامنے ان کو ذلیل کروں گی اور شاید یہ وہ بات بھی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا مگر وہ ایسے گزر گئے جیسے ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط ایک دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا مگر کسی کو میں نظر نہ آتی اور نہ ہی ان کو میری آواز سنائی دیتی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی اور اگر آپ ہمارے کچھ کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں ان کو روز دیکھتی ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ جمال نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلائیں، پولیس کے پاس جائیں اور ان کو یہ ساری کہانی سنا کر ان کو پکڑوا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں، جمال نے گویا انفیکشن کیا۔ سونیا بے یقینی سے جمال کو دیکھا جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ واقعی؟ سونیا کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں مگر یہ پھر بھی ممکن نہیں کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں، اور اگر میں آپ کی کہانی ساری سنا بھی دوں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ جمال کی بات سن کر سونیا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، جمال نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور اٹھ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اگلے دن جمال یہاں سے
वापस चला गया। ठीक 15 दिन बाद एक एक करके वो तीनों लड़के गायब हो गए। इनको बहुत तलाश किया मगर वो नहीं मिले। एक सुबह सोनिया के घर के बाहर से तीनों की जली हुई लाशें मिल गई। पता नहीं कैसे ये बात सारे गांव में फैल गई थी। इनसे इंतकाम लिया गया। सोनिया और इसकी मां की रूह ने मारा है, जिसके साथ ज्यादती करके इन लोगों ने उसे मारकर इनके घर में ही दबा दिया था। गांव के लोगों ने इस बात की तस्दीक के लिए सोनिया के घर में बनाए कमरे की खुदाई की तो उन्हें वहां से 2 ढांचे मिले थे, जिनको ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। जमाल कई माह बाद दोबारा अपनी फुफ्फो से मिलने आया था। सोनिया के घर के सामने से गुजरते हुए बेसाख्ता इसकी नज़र इस घर की तरफ उठ गई, मगर वहाँ कुछ नहीं था और जमाल ये बात जानता था कि सोनिया अब उसे कभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसकी रूह इंसाफ के लिए भटकती फिर रही थी और उसे इंसाफ मिल गया था। जमाल ने अपने साथियों की मदद से इनको अगवा किया, फिर एक रात सोनिया के घर के पास ले आया। जमाल ने इनको इस रात का सारा वाक़या हाउ बहू सुनाए तो वो उछल पड़े। वो तो समझ रहे थे इनको किसी ने देखा ही नहीं था, मगर वो ये बात भूल गए थे जो ज़मीन की 7 परियों के अंदर का हाल भी जानता है, वो इनकी इस हरकत से कैसे बेखबर रह सकता। और मज़लूम चाहे कोई भी हो, इस मेहरबान अल्लाह के नज़दीक मज़लूम ही होता है। ये कैसे हो सकता है वो इसे इंसाफ ना दिलाए। जमाल ने सोनिया के कहने पर इनको आग लगाई थी। वो लोग सोनिया को नहीं देख सकते थे, इसलिए ये नहीं जान पाए कि जमाल को किसने बताया है। इनके मरते ही सोनिया ने जमाल का शुक्र अदा किया और हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो गई। जमाल आज भी ये सोचकर हैरान होता है कि अल्लाह पाक ने इस रात शायद इसलिए गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाया था कि जमाल लेट हो जाए और सोनिया से मिले। बाज़ औक़ात जो काम बज़ेरे किसी एक के लिए बुरा होता है, वही काम दूसरे के लिए कितना फ़ायदा मंद होता है, वही अल्लाह बेहतर जानता है। बेशक इसके रंग वही जानता है। हम इंसान सिर्फ़ अपने सोचते हैं और वो रहीम अपनी सारी मखलूक का। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें और दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।